دوستو حقیقت پر مبنی یہ واقعہ سن 2008 میں نشر کیا گیا تھا، لیکن اب تک اکثر لوگ ایکسٹرا ٹریسٹریل لائف کا شعور نہ ہونے کی وجہ سے اس سے بے خبر ہیں۔ یہ واقعہ ایک پڑھی لکھی اور باشعور خاتون میٹلڈا میکل رائے کی زبانی دنیا کے سامنے لایا گیا تھا۔ میٹلڈا میکل رائے نے روزویل کے حادثے کے بعد ایلینز کو اس جگہ سے ریسکیو کیا تھا جس جگہ UFO یا اڑن تشتری گر کر حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ میٹلڈا کے مطابق وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان دو ایلینز میں سے ایک ایلین سے ہم کلام بھی ہوئی تھی۔ دوستو دسمبر 2020 میں ہسٹری چینل نے 3 اقساط پر مشتمل ایک ڈاکومنٹری نشر کی۔ یہ ڈاکومنٹری ایسے شخص کے روزنامچوں یا ڈائریز پر بیس کرتی ہے جو امریکن ایئر فورس سے تعلق رکھتا تھا۔ دوستو اس شخص کا نام جیسی مارشل ہے جو امریکن ایئر فورس میں بطور لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر فائز تھا، اور اسی نے روزویل حادثے پر انویسٹیگیشن ٹیم کو لیڈ بھی کیا تھا۔ جن دوستوں کو روزویل حادثے کے متعلق علم نہیں تو انہیں مختصراً بتائے دیتا ہوں کہ 1947 میں امریکہ کے ایک ریگستانی علاقے روزویل میں ایک اڑن تشتری حادثے کا شکار ہو کر زمین پر آ گری تھی، جس کی تصدیق روزویل آرمی ایئر فیلڈ نے باقاعدہ پریس ریلیز کے ذریعے کی تھی، جس میں عوام کے سامنے یہ راز افشاں کیا گیا تھا کہ حادثے کا شکار ہونے والا کرافٹ کوئی ایئر بیلون یا نیوکلیئر ویپن نہیں بلکہ دراصل ایرین کرافٹ تھا جسے عام اصطلاح میں UFO بھی کہتے ہیں۔ دوستو واپس آتے ہیں اپنے مدعے پر۔ مرسل کے انویسٹیگیٹو نوٹس کے مطابق روزویل کے اس صحرائی علاقے میں اسے اور اس کی ٹیم کو جو ٹوٹے پھوٹے کرافٹ کے حصے یا ٹکڑے ملے وہ ہرگز انسان کے تخلیق کردہ نہ تھے۔ دوستو جب یہ ڈاکومنٹری نشر کی گئی تو روزویل انسیڈنٹ کے نام سے یہ واقعہ لوگوں کی توجہ کا ایک بار پھر سے مرکز بن گیا، اور کچھ ریسرچرز نے تو ایک خفیہ واقعہ بھی سامنے لایا جو روزویل انسیڈنٹ سے جڑا ہوا تھا، اور یہی خفیہ راز آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، جس کا مرکزی کردار وہ نرس ہے جو روزویل حادثے کے بعد اس جگہ پہنچی اور زخمی ایلینز کو ریسکیو کیا۔ نہ صرف ریسکیو کیا بلکہ ان دو میں سے ایک سروائیور یا زندہ بچ جانے والے ایلین سے باقاعدہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے بات چیت بھی کی، اور ایسی باتیں اس کے سامنے لائیں کہ جنہیں سن کر آپ کا منہ کھلے کا کھلا رہ جائے گا۔ دوستو میٹلڈا وومن آرمی کارپس کے میڈیکل ڈویژن میں سینئر افسر کے طور پر کام کرتی تھی، اور سینسٹیو میڈیکل آپریشنز پر اسے فرنٹ لائن کارپس میں بطور ماہر نرس بھیجا جاتا تھا۔ میٹلڈا کو اعلیٰ حکام کی طرف سے اس انسیڈنٹ یا واقعے کی اصل حقیقت سامنے لانے سے سختی سے منع کیا گیا تھا۔ دوستو امریکن ایئر فورس کے بہت سے افراد کو اس وقت کی خفیہ ڈپارٹمنٹ نے صرف اس شک کی بنیاد پر قتل کر دیا تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جو روزویل انسیڈنٹ کی حقیقت کو عام لوگوں کے سامنے لانے جا رہے تھے۔ اس وقت تو میٹلڈا نے موت کے خوف سے اپنی زبان بند رکھی، لیکن سن 2007 میں 83 سالہ میٹلڈا نے مشہور UFOlogist لارنس اسپینسر سے رابطہ کیا اور اسے بتایا کہ وہ یہ راز قبر میں ساتھ لے کر نہیں دفن ہونا چاہتی۔ میٹلڈا کے مطابق اس راز سے وہ اس لیے پردہ اٹھانے جا رہی تھی کہ 60 سال تک اس نے یہ راز اپنے سینے میں قید رکھا، اور اس راز کو راز رکھنے کے پیچھے اعلیٰ حکام کی طرف سے سخت تلقین کی گئی تھی، کیونکہ وہ ایلینز کے نالج کو عام عوام تک نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ میٹلڈا کو نہ صرف ان دو ایلینز کو ریسکیو کرنے کے لیے بھیجا گیا بلکہ ان میں سے جو ایک سروائیور تھا میڈیکل ٹریٹمنٹ کے دوران اس کا خیال رکھنے کے لیے بھی ہائر کیا گیا۔ میٹلڈا کے مطابق اعلیٰ حکام اس معلومات کو عوام کے سامنے نہ لا کر بہت بڑی غلطی کر رہے تھے، کیونکہ میٹلڈا یہ بات جان چکی تھی کہ یہ ایلینز
ज़मीन पर जबरन या ज़बरदस्ती अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं। मैटलिडा ने मज़ीद ये बताया कि वो ये राज इसलिए अफशा कर रही है कि वो यूथनेसिया की मरीज़ है और इसके पास खोने के लिए कुछ नहीं जो उसे खौफ दिला सके। मैटलिडा के मुताबिक जुलाई 1947 को उसे और एक और ऑफिसर को इस साइट पर रवाना किया गया जहां पर यूएफओ या उड़न तश्तरी गिरी हुई थी, क्योंकि वो एक माहिरी अस्करी नर्स थी जो जख्मियों को आसानी से हैंडल करना जानती थी। जब मैटलिडा और ये ऑफिसर मेक्सिको के इस रेगिस्तानी इलाके में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक अजीब सा शिप वहां क्रैश हुआ पड़ा है और इसके पास दो एलियंस बॉडी पड़ी हुई हैं, जिनमें से एक तो मर चुका था जबकि दूसरा शदीद जख्मी था। जब मैटलिडा ने इस सर्वाइवर एलियन से बात करने की कोशिश की तो फौरन उसे मेंटल इमेजेस मौसूल होने लगे, जैसे कि वो एलियन गुफ्तगू के लिए बोलने की सलाहियत नहीं रखता बल्कि टेलीपैथी के जरिए अपना पैगाम पहुंचाना चाह रहा है। दोस्तों, इससे आगे क्या हुआ, मैटलिडा ने इससे क्या बात की, क्या राज अफशा किए, मैं एपिसोड 2 में शेयर करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।